بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیونکہ مذہب جعفری مکتب امام جعفر صادق علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے، اور جو بھی اسلامی احکام امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے بیان ہوئے ہیں وہ یقیناً قرآن اور سنت نبوی سے اخذ کیے گئے ہیں، کیونکہ بہرحال گھر کی بات گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں، جس کی تفسیر مناظرہ 76 میں گزر چکی ہے۔ اس بحث کی تکمیل کے لیے الازہر یونیورسٹی کے مشہور عظیم استاد مفتی شیخ محمود سلوط کے فتوے کو نقل کرتے ہیں، جو دارالتقریب بین المذاہب اسلامیہ کے لیے انہوں نے دیا تھا، اور 1379 ہجری میں رسالۃ الاسلام دارالتقریب میں یہ فتویٰ چھپ چکا ہے۔ جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یا وہ بغیر ہدایت کیے ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ اس بنا پر اصلاح اور متقی کا انتخاب 100% اسلامی اور عقلی طریقہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من تقدم علی المسلمین وہو یرا ان فیہم من ہو افضل منہ فقد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین۔ جو مسلمانوں کے کام کے لیے آگے بڑھے جبکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے کہ کوئی ایسا بھی ہے جو اس سے افضل ہے، تو بلا شبہ اس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی۔ الغدیر جلد 7۔ شیخ محمود سلوط کا تاریخی فتویٰ۔ شیخ سلوط اپنے اس عظیم فتوے کے ایک حصے میں لکھتے ہیں، مذہب جعفری جو شیعہ اثنا عشری کے نام سے مشہور ہے، اس کی پیروی اور اس پر اعتقاد رکھنا سنی مذہب کے دوسرے تمام مسلکوں کی طرح جائز ہے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کے متعلق آگاہی پیدا کریں اور بے جا تعصب اور عناد سے باز رہیں۔ اس مذہب کے تمام علماء مجتہد ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کے فتاویٰ مقبول ہیں، لہٰذا جو خود مجتہد نہ ہو اس کے لیے ان کی تقلید کرنا جائز ہے، اور انہوں نے اپنے فقہ میں جو احکام درج کیے ہیں ان پر عمل کریں۔ اس سلسلے میں عبادات اور معاملات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل سنت کے اساتذہ اور عظیم مفکرین جیسے محمود فخام جامعۃ الازہر کے سابق استاد عبدالرحمن البخاری قاہرہ کی مساجد کے متولی، اور عبدالفاتح عبدالمقصود مصر کے زبردست مؤلف وغیرہ نے شیخ محمود کے اس فتوے کی تائید کی۔ چنانچہ شیخ فخام کہتے ہیں، خداوند متعال شیخ سلوط پر رحمت نازل کرے کہ انہوں نے اس عظیم اور اہم بات پر توجہ دی اور نہایت بہادری سے ہمیشہ زندہ رہنے والا فتویٰ دیا کہ مذہب شیعہ اثنا عشری ایک فقہی اور اسلامی مذہب ہے، اور یہ قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر استوار ہے، لہٰذا اس پر عمل جائز ہے۔ عبدالرحمن بخاری کہتے ہیں، میں آج بھی اپنا فتویٰ مذہب اربعہ میں منحصر نہ سمجھتے ہوئے شیخ محمود سلوط کے فتوے کی بنیاد پر فتویٰ دیتا ہوں کہ شیخ سلوط امام و مجتہد ہیں اور ان کی رائے عین حقیقت ہوا کرتی ہے۔ عبدالفاتح عبدالمقصود لکھتے ہیں، مذہب شیعہ اثنا عشری اس لائق ہے کہ سنی مذہب میں موجود تمام مسالک کے ساتھ اس کی بھی پیروی کی جائے۔ سنی مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ عمل صرف اس وقت صحیح ہوگا جب ایسے مسلک کی پیروی کی جائے جو سب سے افضل و برتر ہو۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ شیعہ مذہب کے اصل منبع حضرت علی علیہ السلام ہے، تو ظاہر سی بات ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ سب سے زیادہ احکام دین جاننے والے تھے۔ قبروں کی عمارتوں کو ویرانی کے بارے میں ایک مناظرہ۔ جب میں بدیدہ گیا تو وہاں اسلام کی عظیم شخصیتوں جیسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبروں کو زمین کے برابر اور خاک آلود دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا۔ حالانکہ ان تمام قبروں پر پہلے کعبے اور میناریں تھیں، مگر وہابیوں نے شرک اور حرام کے بہانے سے 1344 میں انہیں مسمار کر دیا۔ اسی سلسلے میں ایک شیعہ اور وہابی عالم کے درمیان ایک مناظرہ ہوا جو مندرجہ ذیل تفصیل کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ شیعہ عالم: تم لوگ کیوں ان مزاروں کو ویران کر کے ان کی اعانت کرتے ہو؟ وہابی: کیا تم حضرت علی علیہ السلام کو مانتے ہو؟ شیعہ عالم: کیوں نہیں، وہ تو رسول کے بلا فصل خلیفہ اور ہمارے پہلے امام ہیں۔ وہابی: ہماری معتبر کتابوں میں اس طرح نقل ہوا ہے۔ 3 آدمی یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر اور زہیر بن حرب وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ وکیع نے سفیان اور اس نے حبیب اور اس نے ابی وائل اور اس نے ابی حیاج اسدی سے نقل کیا ہے کہ علی علیہ السلام نے ابی الحیاج سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس بات پر ترغیب دلاؤں جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ترغیب کی ہے؟ کوئی تصویر بھی بغیر محو کیے نہ چھوڑو اور کوئی بھی بلند قبر بغیر زمین کے برابر کیے نہ چھوڑو۔ شیعہ عالم: یہ حدیث سند اور دلالت دونوں اعتبار سے مخدوش ہے۔ سند کی روح سے اس لیے کہ اس کے راویوں میں وکیع، سفیان، حبیب بن ابی ثابت، ابی وائل جیسے لوگ ہیں اور جن کی حدیث قابل اطمینان نہیں ہے۔ جیسا کہ احمد بن حنبل نے وکیع کے بارے میں نقل کیا ہے، اس نے 500 حدیثوں میں غلطی کی ہے۔ اسی طرح سفیان کے بارے میں ابن مبارک سے نقل ہوا ہے کہ سفیان حدیث نقل کرتے وقت تدلیس کرتا تھا، لیکن جب مجھے دیکھتا تو شرما جاتا تھا۔ تدلیس یعنی حق و ناحق کو مخلوط کر دینا۔ حبیب بن ثابت کے بارے میں ابن حیان نے نقل کیا ہے کہ وہ بھی حدیثوں میں تدلیس کرتا تھا۔ ابو وائل کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ناصبی اور امام علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ تمام صحاح ستہ میں ابو الحیاج سے صرف یہی ایک حدیث نقل ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ راویوں میں سے نہیں تھا اور قابل اعتماد بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے مذکورہ حدیث سند کے لحاظ سے قابل اعتماد نہیں سمجھی جا سکتی، لیکن دلالت اور معنی کے لحاظ سے الف مشرف جو مذکورہ حدیث میں آیا ہے اس کے معنی لغت میں ایک بلند مقام جو دوسرے مکانوں سے اونچا ہو، اس کی وجہ سے تمام بلندی اس میں شامل نہیں ہوگی۔ ب لفظ سویہ کے معنی لغت میں برابر قرار دینے کے ہیں اور اس طرح اس کے دوسرے معنی ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا کے ہیں۔ اب اس حدیث کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ ہر اونچی قبر کو ویران کر دو، جبکہ قبروں کو زمین کے برابر کرنا اسلامی احکامات کے خلاف ہے، کیونکہ تمام اسلام فقہا نے قبر کو زمین سے ایک بالشت بلند کرنا مستحب قرار دیا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ سویت کا مطلب قبر کے بالائی حصے کو ایک سطح میں برابر کر دیا جائے، نہ یہ کہ اسے اونٹ کے کوہان یا مچھلی کی پشت کی طرح کر دیا جائے، جیسا کہ اہل سنت کے علماء نے اس حدیث کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان 3 احتمالات قبر ڈھا دینا، قبر کو زمین کے برابر کر دینا اور اس کے بالائی حصے کو مسطح کرنے میں پہلا اور دوسرا احتمال غلط ہے اور تیسرا صحیح ہے۔ اس بنا پر یہ حدیث دلالت کے اعتبار سے بھی
اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ قبروں کا ویران کرنا جائز ہے۔ یہاں ہم تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ اگر امام علی علیہ السلام مزار اور قبور کو ویران کرنا واجب اور ضروری جانتے تو ان کی خلافت کے زمانے میں اولیاء خدا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں موجود تھیں، انہیں کیوں نہیں ویران کیا؟ کیونکہ تاریخ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی کہ آپ نے کسی قبر کو مسمار کیا ہو کہ یہ اونچی ہے۔ اور اگر عصر حاضر میں وہابی مزاروں کو ویران کرنا واجب جانتے ہیں تو ابھی تک پیغمبر اکرم، ابو بکر و عمر کے مزاروں کو کیوں نہیں ویران کیا گیا؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔